نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون صدق اللہ مولانا العظیم۔ بزرگوں اور بھائیوں، یہ وہی آیات پاک ہیں جن میں اللہ پاک جل شانہ عم نوالہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ غافل کریں تم کو تمہاری دولتیں اور تمہاری اولادیں اللہ کی یاد سے۔ اور جو شخص یہ کرے گا یعنی اموال میں اور اولاد میں اتنا پھنس جائے گا کہ وہ اللہ کی یاد سے غافل ہو گئے، تو وہی لوگ گھاٹا پانے والے ہیں، وہی لوگ خسارے میں رہنے والے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایک حدیث شریف میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الدنیا ملعونۃ وملعون ما فیہا الا ذکر اللہ وما والاہ او عالم او متعلم۔ دنیا ساری کی ساری مردود ہے، ملعون ہے، پھول ہے، مگر اور وہ چیزیں جو دنیا میں ہیں، وما فیہا، ساری کی ساری دنیا اور دنیا میں جو چیزیں ہیں یہ سب ملعون ہیں، پھٹکاری ہوئی ہیں، مردود ہیں، مگر اللہ کا ذکر اور وہ چیزیں جو اللہ کے ذکر کے ساتھ تعلق رکھتی اور اللہ کے بھیجے ہوئے دین کا عالم
اور اللہ کے بھیجے ہوئے دین کو سیکھنے والا۔ مدرسوں میں جو پڑھ کر مولوی بنتے ہیں وہی عالم مراد نہیں، مدرسے میں داخلہ لے کر کے جو طالب علم اسٹوڈنٹ بنتے ہیں وہی متعلم نہیں ہے۔ کوئی بھی شخص اللہ کا دین سیکھتا ہے، جیسے آپ حضرات اللہ کا دین سیکھنے تو بیٹھے ہیں اور کیا کرنے بیٹھے، تو یہ متعلم ہے۔ کوئی بھی شخص اللہ کا دین جانتا ہے، سارا جاننا ضروری نہیں ہے، تھوڑا بہت جو بھی جانتا ہے اللہ کا دین جانتا ہے تو یہ عالم ہے۔ وہ سند والا عالم، وہ یہاں حدیث شریف مراد نہیں، یہ سند والے عالم تو بعد میں شروع ہوئے تھے، حضور کے زمانے میں شروع نہیں ہوئے تھے۔ اور کلاسوں میں داخلہ لے کر اسٹوڈنٹ، یہ سب بعد میں شروع ہوئے تھے، حضور کے زمانے میں یہ اسٹوڈنٹ شروع نہیں ہوئے تھے۔ تو فرمایا جو اللہ کے دین کو جاننے والا ہے وہ ملعون نہیں، جو اللہ کے دین کو سیکھنے والا ہے وہ ملعون نہیں، وہ تمام چیزیں جو اللہ کے دین کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں وہ ملعون نہیں، خود اللہ کا ذکر وہ ملعون نہیں، باقی ساری دنیا اور دنیا میں جتنی چیزیں سب ملعون ہیں۔ دیکھو ایسی ہی قرآن کریم میں ایک آیت ہے سورہ فاطر میں، وہاں بھی عالم سے مراد مدرسے میں پڑھا ہو عالم مراد نہیں۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ سے وہی ڈرتے ہیں جو اللہ کو جانتے ہیں۔ انما یخشی، وہ صرف ڈرتے ہیں اللہ سے۔ علماء یہ عالم کی جمع ہے، علماء ہی ڈرتے ہیں۔ یہاں یہ علماء اور عالم یہ مدرسوں سے فارغ جو علماء ہیں وہی مراد نہیں، ہر وہ بندہ جو اللہ کو جانتا ہے، اللہ کی ذات کو پہچانتا ہے، ان کی صفات کمالیہ کو سمجھتا ہے، ان کی تمام دو طرح کی صفتیں ہیں، جلالیہ اور جمالیہ، اور وہ دونوں صفتیں اللہ کے اندر ہیں، وہ ان سب کو جو جانتا ہے اور سمجھتا ہے وہی اللہ سے ڈرتا ہے۔ ورنہ دوسرا تو نماز نہیں پڑھتا اور کہتا اللہ غفور و رحیم، پاگل ہے، یہ کہتا ہے اللہ غفور و رحیم، پاگل ہے۔ اللہ غفور و رحیم نہیں ہے، 1000 مرتبہ ہیں، مگر اللہ صرف غفور و رحیم تھوڑی، ان کی پکڑ بھی تو بہت سخت ہے، وہ کیوں بھول جاتا ہے؟ تو آدھی بات جانتا، آدھی نہیں جانتا۔ تو جو اللہ کو صحیح نہیں جانتا، اللہ کو صحیح نہیں پہچانتا، وہ ایسی اللہ سے ڈرتا نہیں وہ، اور جب کوئی کہے تو کہتا اللہ غفور و رحیم۔ اللہ سے ڈرنے والے بندے وہ ہیں جو اللہ کو کما حق جانتے ہیں، اللہ اور اس کی تمام صفات کو صحیح طریقے پر جو جاننے والے ہیں وہی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کو جانتے پہچانتے نہیں ہیں وہ اللہ سے نہیں ڈرتے، چاہے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوں، مگر جب وہ اللہ کو کما حق کو نہیں پہچانتے وہ نہیں ڈریں گے۔ ان کی زندگیاں اس اونٹ کی طرح ہوں گی جس کی کوئی نکیل ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کا کوئی مالک ہی نہیں ہے، جس مالک اسے نکیل ڈالے، اس کا بھی کوئی مالک نہیں ہے، کوئی خدا نہیں ہے جو اس کو نکیل ڈالے، اور خدا تو ہے تو مگر اسے مانتا نہیں، اسے ڈرتا نہیں، اس کو جانتا نہیں۔ تو وہ جو آیت پاک ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یہاں بھی علماء سے مراد معروف علماء نہیں مراد ہیں، وہ تو ہیں ہی جو مدرسوں سے پڑھے ہوئے، اگر وہ اللہ تعالیٰ کو صحیح جانتے ہیں تو وہ تو ہیں ہی، باقی ہر وہ مومن جو اللہ کو صحیح پہچانتا ہے، اس کی تمام صفات کے ساتھ جانتا ہے، وہ سب اس آیت کریمہ میں ہیں کہ اللہ سے ڈرنے والے وہی جو اللہ کو جانتے ہیں، جو اللہ کو جانتے نہیں وہ کیا ڈریں گے۔ ہم ایک مثال دیا کرتے ہیں، ہم جب گھر سے نکلتے ہیں مدرسے جاتے ہیں تو کسی روڈ پر ہوتے ہیں تو بہت دور سے ایک طالب علم آ رہا ہے، اس کی نظر وہاں سے دور سے نظر پڑتی ہے، تو وہیں سے نظر پڑتے ہی اس کی چال بدل جاتی، اس کی چال میں احترام آ جاتا ہے،
اور ایسا بھی ہوتا ہے کبھی کہ پہلی گلی آئے گی، اس گلی میں گھس جائے گا طالب علم، اور اگر ایسی کوئی گلی نہیں آئے گی تو جو قریب آئے گا اس کی چال دھیمی پڑتی چلی جائے گی اور احترام بڑھتا چلا جائے گا. پھر بالکل قریب آئے گا تو بہت احترام سے سلام کرے گا اور وہ بھی نکل جائے گا، ہم بھی نکل جائیں گے. اسی سڑک پر ایک دوسرا آدمی آتا ہے جس کے ہاتھ میں سگریٹ ہے، سوڑ 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 کرتا آتا ہے اور وہ ہمارے کندھے سے کندھے ملا کر جاتا ہے اور ہمارے منہ پر دھواں پھینکتا ہے. ایسا بھی ہوتا ہے. کیوں؟ یہ بھی تو انسان ہے اور یہ جانتا ہمیں اور یہ نہیں جانتا بیچارہ. تو جاننے والے کا اور نہ جاننے کا تو فرق پڑتا ہے. وہ جانتا ہی نہیں کہ یہ دکان والے کون صاحب ہیں، ہوں گے کوئی، سڑک پر تو بتیرے گدھے گھومتے ہیں، تو انہوں نے بھی ہمیں بھی ایک گدھا سمجھ لیا. اور یہ طالب علم پہچانتا ہے کہ بھئی یہ فلاں صاحب ہیں، ہمارے استاد ہیں، ایسے ہیں، عالم ہیں، ایسے ویسے، تو مجھے جانے گا تو وہی تو میرا احترام کرے گا، اور مجھے جانے گا ہی تو کیا میرا احترام کرے گا. وہی مسئلہ یہاں ہے کہ اللہ سے ڈرے گا کون؟ اللہ سے وہ ڈرے گا جو اللہ کو پہچانتا ہے اور جانتا ہے، اور جو اللہ کو پہچانتا ہی نہیں اور جانتا ہی نہیں وہ کیا اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا. تو خیر میں تو یہ لفظ العلماء لفظ سمجھا رہا تھا. یہ اللہ سے ڈرنا یہ صرف مولویوں کا کام ہے، ہمارا کام نہیں. یہ صرف مولویوں کا کام نہیں، مولوی اور چیز ہے، علماء اور چیز. یہ مولوی کیا لفظ ہے؟ یہ مولوی جو لفظ ہے یہ ہے مولا. یہ مولا اللہ کی صفت ہے، سمجھو اسے اچھی طرح سے. نعم المولا و نعم النصیر. اللہ ہمارے بہترین کارساز ہیں اور ہمارے بہترین مددگار ہیں. تو اللہ کی صفت ہے مولا. اور عربی زبان کا قاعدہ یہ ہے کہ جب کسی ایسا لفظ ہے جس کے آخر میں یا ہو، اس کی کسی چیز کی طرف نسبت کرنی ہوتی ہے تو یا کو نکال دیتے ہیں اور پھر واو یا لگاتے ہیں. جیسے دہلی، اس کے آخر میں یا ہے. اب جب کہنا ہوتا ہے دہلی والا، عربی میں کہنا ہوتا ہے دہلی والا تو کہتے ہیں دہلویون. لام کے بعد واو نکالیں گے اور وہ لام کے بعد جو یا تھی اسے نکال دیں گے اور اس کی جگہ پر یہ واو لگائیں گے اور پھر یہ دوسری یا جو لگائی یہ نسبت کیا ہے دہلویون. یوں نہیں کہیں گے دہلی ویون، دہلی ویون نہیں کہیں گے. یہ عربی زبان کا قاعدہ ہے. تو اسی طرح سے مولا، اس کے آخر میں یا ہے اور وہ یا پھر الف بنی ہے. یا اور الف کے قاعدے ایک ہی ہیں. اب جب اس کی طرف اس کی نسبت کرنی ہو مولا کی طرف تو کہیں گے مولا، مولا، اور لا کے بعد الف، وہ الف نکال دیے اور واو یا لگائی، کہا مولویون. مولویون یعنی اللہ والا. یہودیوں کے یہاں ایک دوسرا لفظ استعمال ہوتا تھا اور آج بھی استعمال ہوتا ہے. اسی مفہوم کے لیے یہودیوں کے ایک دوسرا لفظ استعمال ہوتا تھا اور وہ آج بھی استعمال ہوتا ہے اور وہ قرآن کریم میں 2 جگہ پر آیا ہے. وہ ہے ربیون. ربیون اس طرح سے تو وہ بولتے نہیں، وہ بولتے ہیں ربائے. یہودی بولتے ہیں ربائے. ان کا جو بڑا مولوی ہوتا ہے وہ ربائے کہلاتا ہے. تو وہ جو ربائی لفظ ہے یہ اصل ہے ربیون اور اس کی جماعتی ربیون. یہ ربیون یہ رب کسے ماخوذ ہے، بنایا گیا ہے، یعنی اللہ والا. تو جیسا ان کے یہاں ربیون کا پھر ربیون بنا، ربیون تھا اصل میں اللہ والا، رب والا. ایسے یہ مولویون ہے، مولا والا یعنی اللہ والا. اور ایک دوسرا لفظ ہے مولانا. ایک تو ہے مولوی اور دوسرا لفظ ہے مولانا. یہ کیا لفظ ہے؟ یہ وہی مولا لفظ ہے. نعم المولا اللہ کے لیے. اس پورے کی طرف نا ضمیر لگائی ہے، مولا نا، ہمارے بڑے. اس مولا کے معنی ہے بڑے. عربی زبان میں یہ لفظ جو مولا ہے یہ بہت معنی رکھتا ہے. چھوٹے کو بھی مولا کہتے ہیں، بڑے کو بھی مولا کہتے ہیں. ایک باس اور اس کا غلام، تو باس اپنے غلام کو مولا کہے گا اور غلام اپنے باس کو مولا کہے گا.
چھوٹے کو بھی مولا کہتے ہیں، بڑے کو بھی مولا کہتے ہیں۔ وہ جو مولا اللہ کی صفت ہے وہ نہیں، مولا جو اللہ کی صفت ہے وہ نہیں، بلکہ مولا یعنی بڑا، مولا یعنی چھوٹا۔ تو یہ جو دو معنی رکھنے والا لفظ ہے، اس میں سے مولا جو جس کے معنی بڑا ہیں، اس مولا میں کوئی لفظ حرف نکالے بغیر اس کے ساتھ نہ لگایا، مولانا ہمارے بڑے۔ اور چھوٹے کی مثال، چھوٹے کی مثال ایک حدیث شریف ہے۔ ایک مرتبہ ایک جنگی لڑائی اور جنگ کی ٹریننگ ہو رہی، اور جیسے یہ کھیل ہوتے ہیں، اسٹیڈیم میں کھیل ہوتے ہیں تو اس میں دو پارٹیاں ہوتی ہیں، آمنے سامنے مقابلے ہوتے ہیں، تو جو جنگی مشقیں ہوں گی ان میں بھی اسی طرح سے دو ہوتے ہیں۔ تو ایک فوجی ٹریننگ میں دو صحابہ کی دو پارٹیاں ہیں، ایک ادھر ہے ایک ادھر ہے، اور یہ پارٹی جب بنتی ہے تو شروع میں انتخاب ہوتا ہے، یہ ہماری فیلڈ کا، اور دوسرا اس کو پکڑے گا، ایک یوں کر کے پارٹیاں بن جاتی ہیں۔ تو یہ پارٹیاں بنتے بنتے جھگڑا ہو گیا، حضرت سلمان فارسی کدھر جائیں، یہ کہتے ہیں یہ ہماری طرف، وہ کہتے ہیں ہماری طرف۔ تو حضور کے پاس یہ فیصلہ ہے، حضور نے فرمایا سلمان و مولانا، وہاں مولانا لفظ استعمال ہے، سلمان و مولانا۔ حضور نے فرمایا کہ یہ تو ہماری پارٹی میں۔ اب اس کو آپ ہمارا چھوٹا ہے یوں کہہ لو، ہماری پارٹی کا ہے یوں کہہ لو، ہمارے فیلڈ کا ہے یوں کہہ لو، جو معنی کرنے کرو، مولانا حضور نے استعمال کیا حضرت سلمان کے لیے، حضور نے حضرت سلمان کے لیے مولانا استعمال کیا۔ بس اگر کوئی شخص کسی دوسرے کے لیے، چھوٹے کے لیے یا بڑے کے لیے یا برابر کے لیے مولانا استعمال کرتا ہے تو وہ ناجائز کیوں ہو گیا ہوتی، اس حدیث شریف سے ثابت ہے۔ یہ میں نے اس لیے کہا کہ آج کل کچھ سلفی ہیں، وہ کہتے ہیں مولا اللہ ہی کی صفت ہے، اور کسی کو مولانا کہنا حرام ہے۔ ان کو کچھ معلوم نہیں ہے، قرآن و حدیث میں سے کچھ معلوم نہیں ہے۔ یہ پرانی مسئلہ ہے، بندر کو کہیں سے ادرک کی گری مل گئی، بندر کو کہیں سے ادرک کی گری یعنی ادرک کا ایک ٹکڑا، تو اس نے سڑک پر ایک چادر پھیلا کر کے وہ گری رکھ کر بیٹھ گیا، کہنے لگے میں عطار ہوں۔ عطار جانتے ہو گجراتی میں اسے کہتے ہیں گاندھی، دوائیاں بیچنے والا، دوا فروش، عطار کہتے ہیں اردو میں دوا فروش کو، گجراتی میں کہتے ہیں گاندھی۔ تو ایک گری ملی تھی بندر کو، چادر سڑک پر پھیلا کر وہ گری رکھ کر بیٹھ گیا کہ میں عطار ہوں، ایک گری ملی تھی عطار بن گیا۔ ان سلفیوں کا یہی حال ہے کہ ایک دو حدیثیں کہیں سے یاد کر لی اور بس پورے دین کے عالم بن گئے، اور فتوے دینے شروع کر دیے کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے اور یہ جائز ہے اور یہ ناجائز ہے۔ دین کا جاننا کوئی آسان نہیں ہے، پوری زندگیاں اس کے پیچھے گزر جاتی ہیں تو ذرا سا حصہ سمجھ میں آتا ہے، پورا دین تو کہاں کوئی دعویٰ کر سکتا میں جانتا ہوں۔ اور پھر وہ لوگوں کے لیے گمراہی کا سبب بنتے ہیں کہ دیکھو یہ حدیث ہے، دیکھو قرآن میں ہے اللہ کی صفت نعم المولا۔ اب جب اللہ کی صفت مولا ہے تو کسی دوسرے انسان کو مولانا کیسے کہیں گے؟ حرام ہے، بھئی اتنا ہی جانتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، جو مولانا کہا جاتا ہے یہ اس حدیث شریف سے ثابت ہے، خود حضور نے حضرت سلمان کو مولانا کہا ہے، لہذا کسی چھوٹے کو بھی مولانا کہہ سکتے ہیں، یہ کہہ سکتے ہیں ہوا مولانا، یہ ہمارا نوکر ہے، اس معنی میں مولانا استعمال کر سکتے ہیں کہ ہمارا نوکر ہے، یعنی پرانے زمانے میں جو غلام ہوتے تھے وہ غلام ہیں۔ اس زمانے جو غلام رہتا تھا وہاں تک اس کو مولا نہیں کہتے تھے، وہاں تک تو اسے عبد کہتے تھے، اور جب اس غلام کو آزاد کر دیں تو آزاد کرنے کے بعد یہ مولا ہو جاتا تھا۔ تو کہہ سکتے ہیں کہ کون ہے یہ؟ من ھذا؟ تو ہوا مولانا، یہ ہمارا آزاد کیا ہوا۔ اسی طریقے سے جو آقا ہے، باس، وہ تو غلام چاہے غلام ہو یا آزاد ہو چکا ہو، اس کا باس جو ہے وہ تو اس کا مولا ہے ہی، دونوں صورتوں میں مولا ہے۔ کوئی اس سے پوچھے کہ من ماں کا تیرے ساتھ یہ کون ہے، وہ کہے ہوا مولانا۔ غرض یہ کہ عربی میں عام استعمال ہے، چھوٹے کے لیے، بڑے کے لیے، اور یہ دوسرا لفظ ہے
اور یہ جو مولوی میں جو ہے وہ اللہ کے لیے صفت مولا ہے، اس میں واو یا لگایا ہے، مولویون یعنی اللہ والا، اور مولانا یعنی ہمارا بڑا۔ ان دو میں سے ڈگری اونچی کس کی؟ مولوی کی ڈگری اونچی، مولانا نیچے ہے۔ مولانا ہمارا بڑا تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن اللہ والا ہونا آسان نہیں۔ مولویون کے معنی اللہ والا ہونا آسان نہیں ہے، لیکن دنیا میں اس کا الٹا چل رہا ہے۔ مولوی یعنی چھوٹا مولوی، اور مولانا یعنی بڑا مولوی، ہاتھی جتنا بڑا مولوی۔ اب دنیا میں ایسے ہی چل رہا ہے۔ باقی لفظوں کی جو بناوٹ ہے، اس بناوٹ کے اعتبار سے یہ نہیں۔ میرے ایک استاد تھے حضرت مولانا سید حسن رحمت اللہ علیہ، جب میں مشکات پڑھتا تھا تب ان کا انتقال ہو گیا۔ بہت اچھے آدمی تھے، اللہ تعالیٰ جنت میں ان کے بہت درجات بلند فرمائے۔ انہوں نے حضرت حکیم الامت تھانوی قدس سرہ کو خط لکھا سلوک کے سلسلے میں، اپنی تربیت اصلاح کے سلسلے میں۔ تو حضرت کا خط آیا، اس میں لکھا تھا کہ مولوی سید حسن سلمہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر آگے مضمون تھا۔ جس دن وہ خط آیا ہے اتنے خوش کہ کوئی حد و حساب نہیں۔ وہ خط لے کر درسگاہ میں آئے اور ہم کو دکھایا کہ دیکھو حضرت تھانوی نے مجھے مولوی لکھا ہے۔ سب طالب علموں کو دکھایا، اور اتنی خوشی اس دن ان کو کہ حضرت تھانوی نے مجھے مولوی لکھا ہے۔ یہ تو بہت بڑی سند ہو گئی کہ انہوں نے لکھا کہ اللہ والا ہے۔ یہ کوئی معمولی سند نہیں، ہم سب کو دکھایا۔ تو خیر پتہ نہیں بات کہاں چلی گئی۔ میں تو اصل میں یہ بتا رہا تھا کہ وہ جو علماء لفظ ہے وہ عالم کی جمع ہے، اور عالم کو جاننے والا، دین کا جاننے والا، دین کا نہیں اللہ کا جاننے والا۔ اور یہ جو حدیث شریف ہے اس میں عالم اور متعلم ہے، یہاں عالم کے معنی دین سیکھنے والا، اور عالم کے معنی دین جاننے والا، اور متعلم کے معنی دین سیکھنے والا۔ تو جو دین سیکھ رہا ہے، جو دین جانتا ہے، جو چیزیں دنیا کی اللہ کے ذکر سے تعلق رکھتی ہے، جیسے یہ مسجد ہے، یہ اللہ کے ذکر سے تعلق رکھنے والی ایک چیز ہے۔ ہمارے گھر میں مصلی ہے، یہ مصلی اللہ کے ذکر سے تعلق رکھنے والا ہے، اور مصلی کیا کام کے لیے؟ اور خود اللہ کا ذکر ہے، ان کا سب کا ایکسیپشن کیا اور فرمایا کہ اس کے علاوہ ساری دنیا اور دنیا کے اندر جتنی چیزیں سب ملعون۔ میرے بھائیو، یہ دنیا ساری ہے ہی اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ کو یاد کرنے کے لیے۔ آدمی کو دنیا کی ہر چیز سے، ہر تنکے سے، ہر پتے سے، ہر ذرے سے، ہر قطرے سے اللہ یاد آنا چاہیے۔ شاعر کہتا ہے کہ ہر ورقست دفترے از معرفت کردگار، ہر ورقست درختوں کے پتوں میں سے ہر پتا اللہ کے پہچاننے کے لیے ایک پوری انسائکلوپیڈیا ہے، ایک پورا دفتر ہے، انسائکلوپیڈیا ہے۔ ایک پتے میں اللہ کی پہچان کے اتنے دلائل ہیں جتنے ایک انسائکلوپیڈیا میں ہو سکتے ہیں، اتنے دلائل ایک پتے میں۔ مگر ہمیں نظر بھی تو آئیں، یہ رکھی الماری میں رکھا انسائکلوپیڈیا، میری آنکھیں ہی نہیں، اندھا ہوں، کیا پڑھوں گا میں اس میں سے؟ کہ اس میں بہت دلائل ہیں، ہوں گے، مجھے تو نظر نہیں آتے، میں تو اندھا ہوں۔ تو اگر انسان اندھا بن جائے اور اسے وہ دلائل جو ہر ورق کے اندر اللہ تعالیٰ نے سمو دیے ہیں، بھر دیے ہیں، رکھ دیے ہیں، وہ دلائل اسے نظر نہ آئے تو کسی کا کیا قصور ہے؟ تو میرے بھائیوں، اس دنیا میں ہر چیز اللہ تعالیٰ نے اسی لیے پیدا کی ہے اور اسی لیے بنائی ہے کہ بندہ اس چیز کے ذریعے سے اللہ کو پہچانے اور اللہ تک پہنچے۔ اموال ہیں، اولاد ہیں، وہ بھی اس لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے اللہ کو پہچانے، اولاد کے ذریعے سے اللہ کو پہچانے، دولتوں اور مال کے ذریعے سے اللہ کو پہچانے،
اور دونوں میں جو اللہ کے احکام ہیں ان کی تعمیل کرے تو یہ اللہ کے ذکر سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں. اور اگر نہیں اس کے ساتھ نہیں پہچانتا، اللہ کے کام کے لیے، کاز کے لیے استعمال نہیں کرتا، تو پھر وہ دنیا ہے جو ملعون ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا خرچ کرو تم کچھ اس میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے روزی کے طور پر، جو ہم نے تمہیں دیا ہے روزی کے طور پر. آنرشپ نہیں ہے، آنرشپ نہیں ہے، روزی کے طور پر دیا ہے. اللہ نے جو کچھ ہمیں دیا ہے روزی کے طور پر دیا ہے. روزی جانتے ہو یہ عربی کا لفظ ہے، اور ہم یہ لفظ اتنا استعمال کرتے ہیں کہ معنی ہی نہیں سمجھتے. اس کا اردو میں ترجمہ کیا جاتا ہے روزی اور رزق، اس کا اردو میں ترجمہ کیا جاتا ہے تنخواہ. یہ فارسی کا لفظ ہے جو اردو میں آیا ہے تنخواہ. یہ تنخواہ دو لفظ ہیں، تن یعنی باڈی اور خواہ معنی ڈیمانڈ، چاہنا. تنخواہ جسم کا چاہنا، جو جسم چاہتا ہے. اسی لیے عربی میں تنخواہ جو ہوتی ہیں، جو آدمیوں کی، قاضی کی تنخواہ، فلاں کی تنخواہ، فلاں کی تنخواہ، تو یہی لفظ استعمال ہوتا ہے. رزق القاضی، رزق الجندی، فوج کی تنخواہ، قاضی کی تنخواہ. تو اس لفظ کے معنی ہے، رزق کے معنی ہے بدن چاہتا ہے. جیسے ہمارے یہاں ایک نوکر ہے، چلو نوکر تو کچھ کام کرتا ہے. حکومت مجرموں کو جیل میں بند کرتی، کر دیا جیل میں بند، دوپہر اور شام کو کھانا حکومت دیتی. ہمارے یہاں نوکر ہوتا ہے تو ہم اس کو دوپہر شام کو کھانا دیتے ہیں. کیوں؟ ہمارے یہاں نوکر ہمارا کام کر رہا ہے، دوپہر شام کا کھانا نہیں کریں دیں گے تو کیا ہوگا؟ بھوکا مر جائے گا. تو 24 گھنٹے بھوکا مر جائے گا. حکومت نے مجرموں کو جیل میں بند کر رکھا ہے. اس کا تقاضا تو یہ ہے کہ ان کو کچھ نہ دیا جائے، پانی بھی نہ دیا جائے تاکہ جلدی مر جائیں. نہیں، مارنا مقصد نہیں. مارنا ہوتا تو گولی مارتے، تلوار سے قتل کر دیتے. جیل کی سزا دینے کا مطلب ہے کہ مارنا مقصد نہیں ہے. جب مارنا مقصد نہیں تب کھانا نہیں دو گے، پانی نہیں دو گے تو مر جائے گا. اس لیے حکومت کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ جن جیل میں جن قیدیوں کو بھرا ہے ان کی صبح شام کھانا دے، صحیح طریقے پر کھانا دے. ٹھاٹ کا نہ ہو لیکن گزارا کرنے کے بقدر کھانا دے. یہ عقل کا تقاضا ہے. اللہ نے بھی بندے پیدا کیے. بندے دو طرح کے ہیں. ایک بندے تو وہ ہیں جو اللہ کے کاز میں لگے ہوئے ہیں، اور یہ ایک مجرم بندے ہیں. کھانا دونوں کو دینا ہے، کھانا دونوں کو دینا ہے اللہ تعالیٰ کو. جو اللہ کے کاز میں لگے ہوئے ہیں یہ تو اس نوکر کی طرح ہیں جو ہمارے یہاں کام کرتے ہیں. ہم خوشی خوشی ان کو کھانا کھلائیں گے. ہمارا کام کر رہا ہے، ہم کھانا نہیں کھلائیں گے کون کھلائے گا؟ تو اللہ کے مومن بندے جو اللہ کے کاز میں لگے ہوئے ہیں ان کو تو اللہ تعالیٰ کھلائیں گے، ان کو تو رزق پہنچائیں گے. کیوں؟ اللہ کے کام میں نہیں لگے ہوئے ہیں. اللہ نہیں کھلائیں گے کون کھلائے گا؟ اور ایک وہ ہیں جو حکومت کا قانون مانتے ہی نہیں، مجرم ہیں. حکومت نے پکڑ کے جیل میں ڈالا، اللہ کو جانتے ہی نہیں، مانتے ہی نہیں، اللہ کے مجرم ہیں. جن مجرموں کو بھی کھانا اللہ کو کھلاتے ہیں. اس دنیا میں کوئی کھانا کے بغیر نہیں ہے، تو سب کو رزق پہنچاتے ہیں. اللہ ہر مخلوق کو رزق پہنچاتے ہیں. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. زمین پر جتنی رینگنے چلنے والی چیزیں ہیں سب کی روزی اللہ کے ذمے ہے. غرض یہ جو کچھ ہمیں دیا گیا ہے یہ رزق ہے. پہلے یہ سمجھ لو اچھی طرح سے کہ اللہ نے ہمیں جو کچھ دیا ہے یہ آنرشپ نہیں ہے، ہمیں مالک نہیں بنایا، ہمیں روزی دی. کوئی مہمان ایسا ہوتا ہے یا نوکر ایسا ہوتا ہے یا قیدی ایسا ہوتا ہے کہ اتنا ہی کھانا اس کے سامنے رکھا جاتا ہے جس سے اس کا پیٹ مشکل سے بھر جائے. اور کسی کے سامنے مہمان آیا ہمارے یہاں، روٹیوں کی تھپی رکھی جاتی ہے، ہم جانتے ہیں کہ اس میں 2 کھائے گا، لیکن اگر 2 ہی رکھیں تو یہ مہمان کی توہین ہے. 8-10 روٹیاں رکھتے ہیں، سالن رکھتے ہیں، وہ 2 کھائے گا، باقی پڑی رہیں گے، گھر میں چل جائیں گے.
اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے سب بندوں کو رزق یکساں نہیں دیے، کسی کو اتنا دیا ہے کہ اس کا آدھا پیٹ بھرے۔ کیا حکمتیں ہیں ان کی حکمتیں؟ کسی کو اتنا دیا ہے کہ مشکل سے پیٹ بھرے، کسی کو اتنا دیا ہے کہ خوب اچھی طرح سے پیٹ بھرے، اور کسی کے سامنے اتنی تھپی روٹیوں کی رکھ دی ہے کہ کھا۔ اب وہ سمجھتا ہے کہ ساری روٹیاں میری ہیں، دو تو کھائی، بقیہ تھیلے میں رکھی۔ کہاں تیرے باپ کی جو لے جا رہا؟ لے نہیں جا سکتا۔ یہ تھپی میرے سامنے رکھی ہے تو اس لیے تھوڑی رکھی، تو تھیلے میں رکھ کے لے جائے بھائی، جتنی کھانی ہو کھائی، یہ تو تیرا رسپیکٹ ہے کہ اتنی رکھی ہے۔ ایک قصہ سناؤ۔ ہمارے یہاں دیوبند میں ایک بڑے آدمی تھے، حضرت شیخ الہند قدس سرہ کے نواسے تھے، دارالعلوم دیوبند کے مدرس تھے، چھوٹے مدرس تھے، بعد میں نائب محتمی بن گئے تھے، اور دیوبند کے چیئرمین رہے جب تک وہ زندہ رہے۔ 30 سال مسلسل وہی چیئرمین رہے، اور ہندو مسلمان سب ان کی ذات پر متفق تھے۔ ان کے بعد جھگڑے کھڑے ہوئے چیئرمین کے، بڑی ہندو مسلمانوں میں رسا کشی رہتی، ان کی زندگی تک کوئی جڑے، وہی چیئرمین تھے، تمام ہندو مسلمانوں پر متفق تھے۔ اور آج کل ایسا سمجھا جاتا ہے کہ کسی بھی چیز کی ممبری کے لیے، پارلیمنٹ کی ممبری ہو، اسمبلی کی ممبری ہو، یہ ہو وہ ہو، نیتا بننے کے لیے پیسہ بہت چاہیے۔ جب تک پیسوں کی تھپی نہ ہو الیکشن لڑنا مشکل ہے، ایسا سمجھا جاتا ہے۔ آج یہ غلط ہے، یہ دنیا کا غلط دستور بن گیا ہے، اس لیے ایسا سمجھا جاتا ہے۔ وہ دیوبند میں میرے خیال سے سب سے زیادہ غریب تھے۔ حضرت مولانا کا نام تھا حضرت مولانا محمد عثمان صاحب، اور ان کے بیٹھک میں ایسی کچا بے فرش تھا، ایک چارپائی پڑی رہتی تھی، ایک حقہ پیتے رہتے تھے، اور 2-3 کرسیاں ٹوٹی پھوٹی تھی، جو بڑے سے بڑا آتا تھا اسی پر بیٹھتا تھا۔ مگر سارا شہر ان کی شخصیت کو مانتا تھا، ان کے اوپر متفق۔ ایک دن ایسا، اچھا ان کے یہاں حاضری ضلع کا کلیکٹر بھی حاضری دیتا تھا، خود کسی سے ملنے نہیں جاتے تھے، ضلع کا کلیکٹر بھی ان کے پاس آتا تھا، اور ہر ایک کو کھری کھری سناتے تھے، اور زبان کے بہت بھونڈے تھے، بولنے میں بہت بھونڈی زبان بولتے تھے۔ دیوبند کی جو جاہلوں کی زبان ہے، وہ دیوبند کی بھونڈی زبان بولتے تھے۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ سفر میں تھے، گاڑی میں ہم سب کار میں بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ بھی تھے، ان کی بیٹی بھی تھی، ان کے نواسے بھی تھے، میں بھی تھا، اور لوگ بھی تھے۔ تو ان کے نواسے نے کچھ شرارت کی، کہ خنزیر کی اولاد کیا کر رہا ہے، خنزیر کی اولاد۔ تو میں نے مولانا سے کہا، مولانا آپ نے کس کو گالی دی، اپنے آپ کو دی یا اس بچے کو دی؟ کیونکہ تو آپ کا نواسا ہے، تو خنزیر تو آپ ہو۔ تو ان کے بولنے کا بھونڈا انداز تھا، اور اسی انداز سے وہ ہر ایک کے ساتھ اسی انداز سے گفتگو کرتے تھے، یعنی کہ کوئی بڑا آدمی ہے تو ذرا اس کے ساتھ سلیقے کی گفتگو نہیں، اسی زبان لہجے میں گفتگو کرتے تھے۔ اچھا، پھر دوسری خوبی ان کی یہ تھی کہ جیسا یہ بھونڈا بولتے تھے دوسروں کو، اگر دوسرا انہیں بھونڈا بولے ذرا برا نہیں مانتے تھے، اگر دوسرا ان کے ساتھ بھونڈا بولے تو بالکل برا نہیں مانتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ میں سخت بولتا ہوں تو سخت سنتا بھی ہوں۔ وہ کہتے تھے میں سخت بولتا ہوں تو سخت سنتا بھی ہوں۔ ایک مرتبہ انہوں نے کلیکٹر کی دعوت کی، کلیکٹر دورے پر شہر میں آیا ہوا تو انہوں نے دعوت کی، اس دعوت میں میں شریک تھا۔ تو آدمی بڑا آدمی، ضلع کا مجسٹریٹ ہے، تو اس کے لیے انہوں نے اہتمام کیا، اور اچھا خاصا دسترخوان، طرح طرح کی مٹھائی ہے، نمکین ہے، فروٹ ہے، یہ ہے وہ ہے، بہت سارا۔ اس کے ساتھ اور بھی سرکاری آدمی ہوتے ہیں، دسترخوان پر بیٹھے۔ تو قاعدہ یہ ہے کہ ایسے موقع پر مہمان میزبان کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ تو کلیکٹر نے شکریہ کے طور پر کہا کہ مولانا آپ نے تو ہمارے لیے بہت تکلف کر دیا، بہت ساری چیزیں آپ نے تیار کر دی، وہ اپنے دسترخوان کی تعریف کی۔ تو آپ کیا کہتے ہیں؟ سن بے کلیکٹر، سن بے کلیکٹر، میں جانتا ہوں کہ تو سب یہ نہیں کھا سکتا، مگر یہ سب میں نے اس لیے اکٹھا کیا ہے تاکہ تو دیکھے کہ دیکھ بے بھینس، تیرے لیے میں نے اتنا تیار کیا۔
تو میرے بھائیوں، بعض بندوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا دسترخوان دے رکھا ہے، اس کا یہ نہیں ہے کہ وہ سمجھے کہ میں بھینس بن کے سارا چٹ کر جاؤں. وہ تیرے جتنا حصہ تیری قسمت کا اتنا ہی تیرا ہے، باقی تو تیرے پاس تیرے رسپیکٹ میں رکھا ہے. تیرے سامنے روٹیوں کی تھپی رکھی، اس میں سے تجھے اتنا ہی لینے کا حق ہے جتنا تیرا تجھے کھانا ہے. ٹھیلے میں رکھ کے لے نہیں سکتا. قرآن کریم میں قارون کا قصہ ہے. قارون کو اللہ تعالیٰ نے اتنی دولتیں دی تھی کہ دولت کو تو کیا حساب بتائیں. اس خزانوں کی جو چابیاں تھی، وہ چابیاں ایک مضبوط پارٹی نہیں اٹھا سکتی تھی. بڑی مشکل سے وہ پوری ایک کئی آدمیوں کی پارٹی مشکل سے ان چابیوں کو اٹھاتی تھی ان خزانوں کے. تو خزانے کتنے ہوں گے اس قارون سے. اللہ کے نیک بندوں نے جو جملہ کہا تھا، انہوں نے یہ کہا تھا کہ احسن کما احسن اللہ الیک. اللہ نے تیرے ساتھ اچھا سلوک کیا، جیسا اللہ نے تیرے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے تو اللہ کے دوسرے بندوں کے ساتھ اچھا سلوک کر. احسن کما احسن اللہ الیک ولا تنس نصیبک من الدنیا. اور دنیا میں سے تیرا جو حصہ ہے وہ مت بھول. اس آیت کریمہ سے کیا ملا؟ اس آیت کریمہ سے ملا کہ ہماری ضرورت، یہ تو فرسٹ نیڈ ہے، وہ تو سب سے پہلے ہے. لہذا اس کو لینے کے بعد جو بچا ہے، وہ بچا ہے وہ آپ کا نہیں ہے، وہ آپ کے دسترخوان پر اللہ نے رکھا ہے. اور اس لیے رکھا ہے تاکہ آپ اس میں دوسرے اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں. اس لیے وہ آپ کے دسترخوان پر رکھا ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا مجھے مالک بنا دیا ہے اور آپ نے وہ ساری روٹیاں اٹھا کر کے اپنے بینک میں داخل کر دی اور بینک بیلنس بنا لیے. یہ تو بینک بیلنس نہیں بنانے کے لیے دیا گیا. تو اس آیت کریمہ میں بہت بڑا سبق ہے ہمارے لیے. اہل علم نے سمجھایا تھا کہ دوسرے اللہ کے بندوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے لیے تجھے دیا ہے. تیرا جتنا حصہ ہے وہ تو لے، باقی تجھے دوسرے بندوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے لیے دیا ہے. قرآن کریم میں سورہ یاسین شریف میں ایک عجیب مضمون آیا ہے، اور کافروں نے مومنوں سے ایک بات کہی تھی اعتراض کے طور پر. وہ اعتراض تو بہت بڑا اعتراض ہے، اللہ میں نے جواب نہیں دیا. کیوں؟ وہ بات جواب دینے کے قابل ہی نہیں ہے، پاگل جیسی بات ہے. اس پاگل پنے کی بات کا کیا جواب دیں؟ اس کو انسان خود سوچے گا تو جواب ملے گا، اور اگر وہ سمجھنا نہیں چاہتا تو 100 جواب دو، کوئی حاصل نہیں ہو.